حسین ہے کہ جو ایک جگہ کہتے ہیں ما خلق اللہ العباد، اللہ نے کسی بندے کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوا، مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. اور دیجیے گا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. تو ایک طرف امام کہہ رہے ہیں کہ بندے اس لیے پیدا ہوئے تاکہ اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرے، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بندوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. اب دو نظریے سامنے آئے. ایک معصوم یہ کہتا ہے کہ مقصد تخلیق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ یہ کہتا ہے کہ خلقت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادت ہو. امام کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت اور معرفت میں کوئی رشتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت اور اس معرفت میں کوئی رشتہ ہے کہ جو دونوں کو ایک دوسرے کے لازم و ملزوم بناتا ہے. درمیان میں قول امیر المومنین کا آتا ہے کہ امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقبل اللہ عملا الا بمعرفت، اللہ کسی بندے کے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا اگر وہ بغیر معرفت کے انجام دے. اگر بغیر معرفت کے کوئی عمل کوئی کر دیتا ہے تو اس کی کوئی جزا اسے مانگنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس نے صفحات میں یہ کام کیا، اس نے بیوقوفی میں یہ کام کیا، اس نے اللہ کو اللہ نہیں پہچانا، اس نے پروردگار کی معرفت نہیں حاصل کی. یہ تو سب کو کرتے دیکھ رہا تھا، کر دیا. اس کے آباء و اجداد نے سکھایا تھا، اس نے کر دیا. ہمیشہ خاندان میں ہوتا چلا آیا ہے، اس نے کر دیا. محلے والے کیا کہیں گے یہ سوچ کے اس نے کر دیا، خاندان والے کیا کہیں گے یہ سوچ کے اس نے کر دیا. یہ سب ہوتا رہا مگر اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، میں وہ کنیکشن آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. لا يتقبل اللہ عملا الا بمعرفت، اللہ کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا اگر وہ بغیر معرفت کے ہو. پلٹ کے امام پھر دوسرا فقرہ کہتے ہیں وَلَا مَعْرِفَةٍ إِلَّا بِالْعَمَلِ، مگر یہ معرفت پیدا ہی نہیں ہوتی بغیر عمل کے. تو مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے. مقصد وہی ہے مگر معرفت الا بالعمل، مگر معرفت کبھی وجود نہیں پا سکتی، معرفت پیدا نہیں ہو سکتی بغیر عمل کے. اس کی تشریح اور تفصیل کی ضرورت ہے مگر میں ادھر آنا نہیں چاہتا اس لیے کہ وقت کے دامن کی اتنی گنجائش نہیں ہے. معرفت کے بغیر عمل کے بغیر معرفت پیدا نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا؟ بہت توجہ کیجیے، میں بہت ہی سادہ زبان استعمال کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جتنی عبادتیں رکھی گئی، بات پہنچنی چاہیے، جتنی عبادتیں رکھی گئی نماز سے شروع کیجئے اور بلکہ کتاب طہارت سے شروع کیجئے دیات تک چلے جائیں. جتنے اعمال رکھے گئے اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ سے بندہ قریب ہو. توجہ کیجیے گا، مقصد ہے قربت پروردگار. عبادت خود مقصد نہیں ہے، عبادت خود مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کی معرفت. مگر معرفت پیدا نہیں ہو سکتی بغیر عبادت کے، لہذا عبادت واجب. توجہ کیجیے گا، جیسے چھت پہ جانا ہے مقصد، چھت پہ جانا یہ ہے مقصد، مگر چھت پہ جایا نہیں جا سکتا بغیر سیڑھی کے. توجہ کیجیے گا، سیڑھی اصل میں ہدف اور مقصد نہیں ہوتی ہے. سیڑھی کیا ہے؟ ذریعہ ہے مقصد تک پہنچانے کا. سیڑھی اصل میں یہ مقصد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اب کہیں کوئی سیڑھی کا انکار کر دے کہ ہم سیڑھی سے تو نہیں جائیں گے، ہم جمپ لگائیں گے چھت پہ چلے جائیں گے تو ہاتھ منہ توڑ بیٹھے گا، اپنا نقصان کر لے گا. ہر چیز اصول کے تحت رکھی گئی. نمازیں اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. روزہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. حج کے لیے اس لیے بنایا گیا تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. خمس و زکات و جہاد اس لیے رکھے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جائے. ثواب پڑھیں محمد. عبادت نہیں ہے، ہدف ہے مقصد معرفت پروردگار. یہ ہے مقصد. اچھا، اب ایک کوئی بھی چیز اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، اس کے وجود میں آنے کے لیے اس کو فلسفے کی زبان میں علت غائب کہا جاتا ہے.
دیکھیے میرے سامنے بہت ہی مجمع ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فلسفے کی دنیا میں ہر چیز کی خلقت کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے جسے علت غاری کہا جاتا ہے. غرض کیا ہے اس کا, مقصد کیا ہے اس چیز کا. کوئی بھی چیز کبھی وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اس کے پہلے کوئی علت غاری نہ ہو. یہ مائک وجود میں آیا بعد میں, پہلے اس کی علت غاری ہے, مقصد ہے, ہدف ہے. اس کا ہدف کیا ہے کہ آواز کو لاؤڈ کرے اور دور تک منتشر کرے, پھیلائے. اس کا مقصد ہے. یہ ٹیوب لائٹ بلب جل رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے روشنی توجہ کیجیے گا. میرے خیال سے آپ ایک سلوات پڑھ کر کے آگے ایسا احوال ایمان جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ, فرض سے حکم تو جگہ بناؤ. حکم قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم, جب تم سے کہا جائے اے مومنو, جب تم سے یہ کہا جائے تفسحوا فی المجالس فافسحوا, جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ تو بناؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم, اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں اللہ تمہارے لیے جگہ, یعنی اگر جنت میں جگہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ آپ بنائیے. اور پھر اگر آپ کی جذبہ ولا کے لیے فکرہ کہتے ہو, قرآن نے خطاب مسلمانوں سے کیا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, اے مومنو جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ تو بناؤ. اس کا مطلب قرآن بھی جانتا ہے کہ مجلس وہی ہوگی جہاں صاحبان ایمان, مجلس وہی ہوگی جہاں صاحبان ایمان, اور جہاں صاحبان ایمان نہیں ہوں گے وہاں مجلس نہیں ہوگی. تو جو کر رہے ہیں تو میں اصول یہ کر رہا تھا کہ ہر شے جو خلقت باقی ہے اس کے پیچھے ایک چیز ہے کہ جس کو علت غائب کہا جاتا ہے. یعنی ہر شے کی خلقت کی غرض, ہر شے کی خلقت کی وجہ, کون سی چیز جو پیدا ہو رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, راز کیا ہے. جب تک وہ علت غائب باقی ہوتی ہے, یہ فلسفے کا کام ہے, جب تک کہ وہ علت غائب باقی رہتی ہے چیز وجود میں آتی ہے. چیز تبھی تک باقی رہتی ہے جب تک کہ علت غائب باقی ہو. کاش میری بات پہنچے. میں ذرا سا گفتگو کو فلسفے کے رنگ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پورا قانون فلسفے کا یہ ہے کہ چیز کی وجود سے پہلے علت غائب ہوگی. چیز جب وجود میں آ جائے گی تب بھی علت غائب رہے گی. اگر علت غائب فوت ہو جائے تو چیز فوت ہو جائے گی, شے فوت ہو جائے گی. یعنی مثال وہی میں نے جو آپ کے سامنے دیا کہ لاؤڈ اسپیکر میرے سامنے رکھا ہے, یہ بعد میں جنم لیا ہے اس نے, یہ بعد میں پیدا ہوا ہے. پہلے علت غائب تھی, انسان کی خواہش تھی کوئی ایسی مشین بنایا جائے کہ جو ایک جگہ سے آواز کو پورے محلے میں منتشر کر سکے, مختصر سی آواز کو زیادہ سے لوگوں تک پہنچائے. یہ علت غائب ہے, وجہ ہے, علت ہے, سبب ہے اس کے پیدا ہونے کا. اچھا اب یہ پیدا ہو گیا, علت غائب ختم ہو جائے. اب یہ چیز وجود میں آ گئی, اب علت غائب ختم ہو جائے کہ نہیں, تب تک علت غائب کو رہنا ہے جب تک یہ رہے. اس لیے کہ اگر علت غائب چلی گئی تو یہ شے اپنا وجود کھو دے گی. اسی کو امیر المومنین فطرے میں کہتے ہیں کہ جو چیز اپنی خلقت کے مقصد سے ہٹ جائے اسے اظہار وجود کا حق نہیں ہوگا. وہ امام یہ فرماتے جو چیز اپنی خلقت کے ہدف اور مقصد کو چھوڑ دے اسے اظہار وجود کا حق نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ مائک اس لیے بنا ہے تاکہ آواز کو تیز کر کے منتشر کرے. یہ بلب اس لیے ایجاد کیا تھا تاکہ تاریکی میں روشنی بکھیر دے, تاکہ ایک دوسرے کے چہرے نظر آنے لگے, روشنی ہی روشنی ہو جائے. اگر یہ بلب فیوز ہو جائے, اگر یہ بلب فیوز ہو جائے اب کیا ہوگا؟ اب اگر اسے نکالیں گے اس کی جگہ پہ دوسرا بلب لگا دیں گے, لگا رہنے کے لیے بلب تو ہے.
توجہ کیجیے، یعنی آپ سمجھے کہ اس نے اپنی خلقت کا مقصد چھوڑ دیا، اس نے اپنی خلقت کا ہدف چھوڑ دیا، یعنی جس غرض کے تحت اسے خلق کیا گیا تھا وہ علت بھائی باقی ہے، مگر اس نے کام چھوڑ دیا۔ میں نے کہا لگا رہنے دیجیے، سجا رہنے دیجیے، اچھا تو لگ رہا ہے۔ کہا نہیں، ہم نے اس کو ڈیکوریشن کے لیے تھوڑی نہ لگایا ہے، ہم نے ایک غرض کے تحت لگایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ممبارگاہ روشن ہو جائے، اس کے ذریعے سے مسجد میں روشنی ہو جائے۔ اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، اب اسے یہ حق نہیں ہے کہ اپنے وجود کا اظہار کرے، لہٰذا اسے نکال دیا جائے گا، اس کی جگہ کوئی دوسرا لایا جائے گا۔ مائک اس لیے لگایا گیا تاکہ یہ آواز کو کھینچے، دوسروں تک منتشر کرے۔ اگر یہ اپنا مقصد چھوڑ دے اچھا بول رہا ہے کہ نہیں، اسے ہم ہٹائیں گے، اس کی جگہ دوسرا لے کر کے آئیں گے، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر سدھر گیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں سدھرا، اگر نہیں سدھرا تو چونکہ اس نے اپنی خلقت کا ہدف چھوڑ دیا، لہٰذا اسے اظہار وجود کا حق نہیں ہے، اسے ہٹایا جائے گا، اس کی جگہ دوسرے کو لایا جائے گا۔ اگر میری بات واضح ہو گئی تو میں جملہ کہتا ہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بندوں کی خلقت کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ جو قومیں اس راستے سے بھٹکتی رہی، اللہ انبیاء کو بھیج کر کے سدھارنے کی کوشش کرتا رہا۔ جو سدھر گئی تھی، ورنہ جو سدھری نہیں ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، انہیں ہٹاؤ، نئی قوم لے کر کے آؤ۔ جس مقصد کے تحت خلق کیے گئے تھے، یہ اس مقصد پہ نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک تو ہم لوگ نہیں کراتے ہیں نا، ایک بار کوئی چیز خراب ہوگی دیکھ نہیں دیا جاتا، بندہ ہے بگڑ گیا ہے، شیطان نے بیٹھا دیا ہے، آدم تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، موسیٰ تم چلے جاؤ، سدھارنے کی کوشش کی جائے، کتابیں بھیجی گئی، فارمولے بھیجے گئے، انجینئر بھیجے گئے، مگر جب نبیوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ میرے بابو یہ میرے بس کی بات نہیں، کیا بات ہے، ایک پروردگار یہ سدھرنے والے نہیں تھے، تو ایک علاج ہے کہ جو چیز اپنی خلقت کے ہدف کو چھوڑ دے اسے اظہار وجود کا حق نہیں ہے۔ آپ نے بل کو نکال دیا، آپ نے مائک کو پھینک دیا، آپ نے لباس بوسیدہ ہو گیا، ہم نے اس لیے پہنا تھا تاکہ ہمارے جسم کی حفاظت کرے، مگر اس نے اپنی خلقت کا مقصد چھوڑ دیا، اب اسے ہم اپنے جسم میں تھوڑی نہ یاد کر کے ٹہلیں گے۔ توجہ کیجیے گا، ہم پھینک دیتے ہیں، حتی الامکان رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان پیمند لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر جب بالکل نا امید ہو جائے انسان تو آپ نے دیکھا ہے کسی کو پہنے ہوئے ٹہلتے ہوئے، مقصد کیا ہے اس کے پہننے کا؟ جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ علت غائب موجود ہے، ہدف موجود ہے، مگر چیز نے اپنی خلقت کا مقصد چھوڑ دیا۔ توجہ کیجیے گا، بلب کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے، لباس کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے، مائک کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے، کبھی گھر میں غور کیا کہ اس کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر کے سوچا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اگر کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز وجود میں نہیں آتی جب تک کہ علت غائب نہ ہو، تو کوئی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہم خلق کیے گئے، تو ہماری خلقت کا وہ ہدف کیا ہے؟ جو ہدف ہے، آیا وہ ہدف ہم پورا کر رہے ہیں؟ اپنی خلقت کا وہ ہدف پورا کیا یا نہیں؟ میں بہت جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں کہ جو اس مقصد میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور کیجیے گا ذرا سا محاسبہ، عین عبادت ہے، ایک لمحے کا تفکر 70 برس کے عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون معصوم؟ التفکر ساعة افضل من 70 سنة، ایک لمحے کا تفکر اپنے بارے میں کہ ہم کون تھے، ہم کہاں آ گئے، کیوں آ گئے، کون آیا، مقصد کیا ہے، یہ 70 برس تک اگر عابد عبادت کرے تو اسے جو ثواب ملے گا اس سے کہیں بڑھ کر کے اس ایک لمحہ سوچنے والے سے کیوں؟ اس لیے کسی سے معرفت پروردگار پیدا ہو، اور ہدف وہی ہے، بے مقصد اللہ
یہ نہیں چاہتا تم بیٹھ کر کے صبح سے لے کر کے شام تک ایک تسبیح لے لو بس سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان اللہ نہیں، ہدف نہیں ہے. عبادت اصل میں ذریعہ ہے اللہ سے تقرب کا، اور اگر یہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہے تو انسان ٹھہر کر کے اپنی عبادت میں غور کرے. نماز پڑھائی گئی آپ سے، ایک نیت کرائی گئی، کہو اور بدل اللہ. کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اس سے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے. روزہ رکھو، کہو اور بدل اللہ، تاکہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے. توجہ کیجیے گا. حج کرنے گئے، کہا گیا آپ سے کہو اور بدل اللہ، تاکہ اس حج کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے. کتنے لوگوں کو حج میں اللہ کے قریب کر دیا؟ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو نماز میں اللہ سے قریب کر دیا؟ اس وقت بشر نے ابھی اپنی سماج کی عینک سے اپنے رب کو دیکھا ہے. سماج نے، سوسائٹی نے، کلچر و تہذیب نے جس پروردگار کو دکھایا ہے، متاسفانہ افسوس کے ساتھ ہم اور آپ بھی اسی پروردگار کو دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نے اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ نہیں پہچانا. اور آپ یقین جانیے کہ معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں سب ختم ہو جائیں. جس دن انسان صرف اللہ کو پہچانے تو واقعی اللہ ہے کون؟ ہم نے پوچھا، اور یہ وجہ ہے کہ اس نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں. ہے کوئی کمپیوٹر، کوئی کیلکولیٹر ایسا کہ جو ایک ایسا حساب لگائے کہ اللہ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی؟ ممکن نہیں ہے. دنیا میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، ایک سے ایک ایڈوانس کمپیوٹر آ چکے. کسی کمپیوٹر کو یہ نام دیا جائے تو اس کے ذریعے سے وہ کیلکولیشن کرے کہ اللہ نے اپنے بندے کو کتنی نعمتیں دی ہیں. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ قرآن چیلنج کر رہا ہے. ان تعدوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم صرف ایک کام کرنے پہ لگ جاؤ کہ ہماری نعمتوں کو شمار کر لو، تمہارے بس کی بات نہیں. کیا بات! قرآن کا چیلنج ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دی جاتی ہے وہاں شمار ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مجلس کے بعد ایک روٹی دی جائے، 2 دی جائے، 3 دی جائے، جب تک دینے کا تصور رہے گا شمار ہو سکتا. 1 بالٹی پانی، 2 بالٹی پانی، 3 بالٹی پانی، شمار ہو سکتا ہے. مگر اگر یہ لفظ لہجہ استعمال کیا جائے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو اپنی نعمتیں دی. لیکن قرآن کا کمال یہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. اللہ کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تمہارے اوپر اڈیل دیا. دیکھیں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے تم کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ اڈیل دیا ہے. اور جب اڈیل دی گئی کوئی چیز تو شمار میں نہیں آ سکتی ہے. انسان کے وجود کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، انسان کے وجود کے بعد کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں وہ استعمال کر رہا ہے، وہ دوسرے شعور بھی نہیں. میں یہ سوچوں کہ اس وقت ایک نعمت استعمال ہو رہی ہے، میری زبان بول رہی ہے. آپ یہ سوچیے کہ ایک نعمت استعمال ہو رہی ہے، کان سن رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے. کتنی چیزیں ہیں کہ جو اپنا اپنا کام کر رہی ہے، تعاون کر رہی ہے. تب ایک کان سن رہا ہے، تب ایک زبان بول رہی ہے. دل اپنا کام کر رہا ہے، گردہ اپنا کام کر رہا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، ذہن اپنا کام کر رہا ہے. یہ سب ملے تو میری زبان بولی. اور جو کیجیے گا انسان اور نہیں کر سکتا. سوال کو پڑھے جو کیجیے گا. میں بہت جلدی سے نتیجے تک پہنچ رہا ہوں. بے شمار نعمتوں سے نوازنے والا پروردگار اگر کسی نعمت کے لیے یہ کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور تو جو کیجئے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سنو، یہ تمہاری آنکھ، یہ تمہارے کان اور یہ تمہارا دل، یہ وہ نعمت ہے
کہ جس کا ہم تم سے حساب ضرور لیں. اور یہ قطعی غلط فہمی مت رہی ہے، قرآن کافروں کے لیے نہیں آیا ہے، لہٰذا یہ آیت بھی کافروں کے لیے نہیں ہے. قرآن میں اگر یہ آیت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے. ان کا کوئی حسابی کتاب نہیں ہے، انہیں تو سیدھے ہو جائے وہ جہنم. اور جو کیجیے گا مگر جو راہ راست پہ آئے ہیں، جو دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں، قرآن ان سے خطاب کر رہا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارے پاس ہماری 3 نعمتیں ایسی ہیں، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارا دل. کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اس کا ہم حساب ضرور لیں گے. کون سی نعمت ایسی ہے کہ اس کا حساب نہیں لے گا پروردگار؟ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کا حساب نہیں لے گا؟ تو پھر الگ سے اس 3 نعمتوں کو کہنے کی ضرورت تھی. بچوں نا مجلس کے بعد اگر سب تبرک سب کو مل رہا ہے، اور کہاں سے اس کی بات ہے کہ جو لوگ مجلس میں آئے سب کو تبرک ملے گا. ایک ساتھ سے میں کہوں کہ آپ کو تبرک ضرور ملے گا. کیا جب احمق آدمی ہے، جب یہ ایک دم اصول ہے کہ جو مجلس میں آیا ہے اسے تبرک ملنا ہی ہے، تو ہم میرے لیے اتنی تاکید فرما رہے ہیں. تو ہمیں تو بچپن سے ہی سکھایا گیا کہ پانی کم گراؤ اللہ کو حساب دینا ہے، کھانا کم کھاؤ اللہ کو حساب دینا ہے، لباس معمولی پہن پہنو اللہ کو حساب دینا ہے. تو جب ساری نعمتوں کا حساب ہونا ہی ہے تو جو کیجیے گا. اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے، ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن عن النعیم. قیامت کی تعریف یہ ہے، قیامت کی ڈیفینیشن یہ ہے. قیامت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو قیامت وہ دن ہوگا کہ جس دن تم سے نعمتوں کا حساب ضرور لیا جائے گا. تاکید استعمال ہو، ضرور تم سے حساب لیا جائے گا. تو جب یہ بات کلی کہہ دی گئی کہ جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا حساب ہونا، تو پھر الگ سے ایک چیز آ رہی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد. دیکھو تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ تینوں کو نعمتیں ہیں کہ ان کا ضرور حساب لیں گے. کیسی بات ہے؟ یہ دونوں باتیں میچ کرتی ہیں. اچھا، بڑے موقع سے بات یہاں تک پہنچ بھی گئی ہے، جو بات چل رہی تھی وہ اسی میں چیک بھی ہو جائے. یہ بتائیے کہ جب ہر نعمت کا حساب ہونا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان 3 نعمتوں کا ہم سوال اور جواب ضرور کریں گے، اس کے بارے میں تم سے حساب ضرور لیں گے. کیوں؟ ہر نعمت کا حساب ہونا ہے نا. جو آپ لوگ تو لگ رہا ہے کہ ڈر گئے، ہر نعمت کا حساب ہونا ہے. قرآن میں آیت موجود ہے. اگر آپ انکار کریں گے تو میں یہ والی آیت پڑھوں گا، ثم لتسألن عن النعیم. قرآن اور آپ کہیں گے نہیں، ہاں تو پھر یہ آیت پڑھو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر نعمت کا حساب لیں گے، مگر ان 3 نعمتوں کا حساب ضرور دیا جائے. کیا مطلب؟ تو جو کیجیے ہمارے خط بحث اصل وہی ہے، ما خلق اللہ العباد. اللہ نے کسی بندے کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوا. مقصد صرف اتنا ہے کہ اسے پہچانے. تو معرفت پروردگار کے لیے انسان کے لیے پاس جو 3 عظیم نعمتیں ہیں وہ یہی ہیں. جو 3 عظیم نعمتیں ہیں وہ یہی ہیں. ایک آنکھ کی نعمت ہے، ایک کان کی نعمت ہے کہ ہمارے کائنات کو دیکھتے جاؤ، میری معرفت حاصل کرو. ہماری آیتوں کو سنتے جاؤ، ہماری معرفت حاصل کرو. اور جب آپ کچھ دیکھے اور کان کچھ سنے تو دل کی عدالت میں اسے پیش کرو. دل میں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ حق کو بھی پہچانتا ہے، باطل کو بھی پہچانتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جہاں جہاں قلب استعمال کیا ہے قرآن نے وہاں تفقہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دل کی ایک تعریف یہ ہے کہ ہم نے دل کے اندر یہ صلاحیت رکھی. دل سے مراد نفس انسانی، دل سے مراد حقیقت بشر. دل سے مراد یہ پمپ کرنے والا، یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں کہ جو چینج کر دیا جاتا ہے. دل خراب ہوا، کافر کا دل مسلمان کو، مسلمان کا دل کافر کو. تو اس کی فکریں اس کے پاس، اس کے نظریے اس کے بننا. جہاں قرآن لفظ قلب استعمال کرے گا وہاں
قلب سے مراد ہوگا حقیقت بشر، نفس انسانی، روح بشر. اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر حق و باطل دونوں سامنے آئے تو یہ حق کو بھی پہچانتا ہے، باطل کو بھی پہچانتا ہے. قرآن مجید اور تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں. میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں بات سے اسی رخ کے اوپر آگے بڑھو. توجہ کیجیے، ایک اور سوال کریں. تو یہ تین نعمتیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اس کے علت غائب سے قریب کرتی ہیں. ادب، معرفت پروردگار. آنکھ سب سے بڑا، ہاتھ بھی کام آتے ہیں مگر ہاتھ وہ کام نہیں کر سکتا کہ جو آنکھ کرے گی معرفت پروردگار کے لیے. کان وہ کام نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کی معرفت کے لیے کان وہ کام کر سکتا ہے کہ جو پیر نہیں کر سکتے. اور پھر قلب انسانی، حقیقت بشر. ہم نے کتنا غور کیا اللہ کے بارے میں. بچپن میں سکھا دیا گیا وہ بیٹا اللہ ایک ہے، رٹی ہے. اطفال کی کتاب، اطفال کی جو کتاب ہے اس کا جو سلیبس ہے اسے آپ دیکھیے. اور اللہ ایک، امام 12، معصوم 14، پنجتن 5 اور کربلا شہید ماتر ہو گئی ہے. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج. اس کے بعد بھی ہے کچھ، یہ اطفال کے لیے ہے، بچوں کے لیے. قوم آج بھی طفل ہے، ہم اور آپ آج بھی اطفال میں شامل ہیں. اس سے زیادہ کچھ جانتے ہی نہیں. یہ بچے کو رٹانے کے لیے جیسے پڑھا دیا گیا تو اگر وہ بڑا ہونے کے بعد انجینئر ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں صاحب ایسے ایپل ہی ہوتا ہے، ایسے اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو لوگوں سے جاہل کہیں گے نہیں کہیں گے. نہیں، میں آپ کو کتاب دکھائی دیتا ہوں. گیا اور کیسی بھی کتاب لے کر کے آیا، کہ کتاب میں لکھا ہے مان لیں گے آپ. اگر بچپن میں کچھ فارمولے آپ کے بچپن کے ذہن کے اعتبار سے آپ کو سکھا دیے گئے تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے اپنی معرفت میں اضافہ کیجیے. وہیں پہ ٹھہر گئے. یہ ماں باپ نے بنیادی کام کر دیا کہ آپ کو عزیزیں سکھا دیا ہے، اب آپ کو انگلی پکڑا دی گئی، آگے بڑھیے. مگر ہر رخ میں ہم آگے بڑھے اس معاملے میں ہی ٹھہر گئے. تو ہر نعمت کا حساب ہونا ہے. پھر تین نعمتوں کا کیوں؟ کیا واقعی ہر نعمت کا حساب ہونا ہے؟ یہ سوال پڑھی امام صادق علیہ کی بزم میں ایک صاحب تشریف لائے اور یہ قرآن ہے، مسلمان ہے اور چہرہ بگڑا ہوا، پریشان، مزمحل. اچھا میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں ابھی کہ اتنے بڑے مجمع میں سے کتنے لوگ ہیں، میں اپنی عمر خود اپنی مثال دیتا ہوں، 35 سال کی عمر ہو گئی تو جو لوگ ہماری ایج کے ہیں خطاب ان سے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آگے انہیں ساری باتیں تو ہم جانتے ہی ہیں. جو بچہ، جو نوجوان 30 سال کا ہو چکا ہے، اس نے اس 30 سال میں اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی. فٹافٹ بولتے رہیے. 30 سال میں جو کم سے کم ایج ہے، اس 30 برس میں اس نے کتنی نعمتیں استعمال کی. چلیے 30 سال میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک 30 سال کے انسان نے جتنی نعمتیں استعمال کی ہے اللہ کی، اس کو ادا کر دیے 15 سال. لہذا ہے 1 سال، 1 مہینے کا حساب دے دے چھٹی. اگر قیامت میں یہی ہو جائے کہ اللہ نے کہتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو یہ سب آ رہے ہیں، یہ 70 سال کی ایج، یہ 80 برس، یہ 90 سال، یہ 65 سال، یہ 60 سال، ان سب کو چھوٹ، بمپر چھوٹ. یہ سب ایک ایک ہفتے کی نعمت کا حساب دیتے ہیں، سب کو جنت میں جانا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایک ہفتے کی نعمت کا حساب دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. تو 100% تو کہیں نہیں چھوٹ ہوتی بھائی. 20%, 50%, 60%, 75% کو چھوٹ ہوتی ہے. طریقہ کیا کہیں کہ نہیں 100% چھوٹ دیجیے، بالکل فری میں جانا چاہے تو نہیں چلے گا. اگر ایک ہفتے کا حساب مانا جائے، کوئی انسان ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کے حساب دے سکتا ہے؟ سوچو کیجیے. اگر کسی نے غلط فہمی میں ہاتھ اٹھا بھی دیا تو پھر جا کر کے سوچے اس نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی.
ایک دن میں اس نے اسی فضا سے کتنی آکسیجن لی اور اسے کاربن بنا کے باہر نکالا، صرف اس کا حساب نہیں دے سکتا۔ اس کائنات میں اس نے آکسیجن بھری ہے، ہم نے آکسیجن دے دیا ہے، اس آکسیجن کو کاربن بنا دیا، کتنا خرابی پیدا کر دی ہم نے اس نظام کائنات میں۔ اگر اس کا حساب مانگ لیا جائے دیجیے گا، دقت آ جاتی ہے۔ مریض کو آکسیجن لگانا ہوتا ہے تو ایک سلنڈر آتا ہے، کب سمجھ میں آتا ہے کہ فری میں ہم کتنے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ حق ہے کہنے کا کہ بس بتا نہیں تم نے، ہم نے اپنی نعمتیں انڈیک دی ہیں تمہارے اوپر۔ سورج چمک رہا ہے، پوری کائنات روشن ہے، ہم نے جیسے دن میں چمکایا ویسے رات میں بھی چمکا سکتے تھے، مگر رات کے پردے میں ہم نے سورج کو چھپا دیا تاکہ تمہیں احساس تو ہو کہ دن میں جو فری میں لائٹ مل رہی تھی اس کی بھی کوئی قیمت ہوگی۔ رات تاریک کر دیا، اب جاؤ ذرا بجلی کا کنیکشن دو، 1 مہینے کے بعد جب بل آئے گا تو ایسا بل ملاؤ گے کہ سمجھ میں آئے گا کہ فری میں سورج کی روشنی مل رہی ہے تو اس کا احساس نہیں ہے۔ پانی کا کنیکشن لگوایا ہے، جب پانی کا بل دینا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا۔ ہم جو بے حساب تمہارے اوپر پانی برسا رہے ہیں، دریا موجیں مار رہا ہے، کنویں تمہارے لیے فری ہے، سمندر تمہارے لیے فری ہے، آسمان کی بارش تمہارے لیے فری ہے، اس سب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم نے چبانے کے لیے دانت 32 عدد دیے، کچھ دن کے بعد میں لے لیتا ہوں دھیرے دھیرے کر کے۔ اب جاؤ ذرا دانت لگواؤ تو سمجھ میں آئے تمہارے کہ اللہ نے جو نعمت دی تھی اس کی قدر کیا۔ سوچا کبھی تم نے ایک ہفتے کی حساب دے سکتے نہیں دے سکتے، ممکن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایک ہفتہ کا ایک دن کی نعمتوں کا حساب پروردگار کی بارگاہ میں دے دے۔ پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے ثم لتسألن عن النعیم، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہم اپنی نعمتوں کا تم سے حساب لیں گے۔ کیا ہوگا پھر ہمارا؟ کون ہے کہ جو حساب دے گا؟ یہ ممکن ہے بندے کے لیے؟ باباؤ نہیں کیجئے تاکہ جلدی سے نتیجہ آئے۔ کیا یہ دنیا کے کسی بشر کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا حساب دے دے؟ یہ دماغ صحیح چل رہا ہے تو تم محلے میں صحیح سے گزر رہے ہو۔ ذرا 2 گھنٹے کے لیے میں کھیل کر دوں اور پھر محلے کے لگے پیچھے ڈھیلا اور کنکڑ لے کے ٹہلے تعلیم لیتے ہوئے پھرے تب سمجھ میں آئے کہ دماغ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جو کرتے ہو تمہیں احساس نہیں ہماری دی ہوئی نعمتوں کا، تو بشر اے پروردگار تیرے بندوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تیری نعمتوں کا حساب دے سکے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ حساب لیں گے۔ یہ دونوں باتیں ممکن کیسے ہیں؟ تو نے تو اسی قرآن میں اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یہ کہہ کے کرایا ہے کہ تمہارا خدا کون ہے، پہچانو اپنے خدا کو، تمہارا پروردگار کون ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن مجید توجہ کیجیے گا۔ اور اس آیت کو جمعے کے خطبے کا جز بنایا گیا، ہر چیز کے پیچھے فلسفہ۔ اتنا بڑا قرآن مجید 6300 کچھ آیتیں ہیں، اس میں سے چھانٹ کے جمعے کے خطبے میں اسی آیت کو رکھ دیا گیا۔ کمال ہو گیا۔ کون سی آیت؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس ایک بات کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کم از کم جمعہ پڑھنے آؤ، تاکید ہے۔ جمعہ پڑھنے آؤ تو خطیب کے فریضہ یہ ہے کہ کچھ پڑھو یا نہ پڑھو، یہ آیت ضرور پڑھو خطبے کے دوران۔ کون سی آیت؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اے بندو اپنے خدا کو پہچانو، تمہارا پروردگار کتنا کریم ہے، تم سے وہ چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا جو تمہاری حیثیت سے باہر ہو، تم سے وہ چیز مانگتا ہی نہیں جو تم کر نہ سکو، تم سے وہ چیز کا مطالبہ ہی نہیں جو تمہارے اختیار سے باہر ہو۔ تو ہر جمعے کو یہی آیت سنائی جا رہی ہے اور بندے آج تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے وہ کچھ کروانے والا ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ سوال اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، یہ باتیں ممکن نہیں ہو سکتی۔ پھر قرآن کی سائد کو کیا کیا جائے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق امام کی خدمت میں ایک آیا ہے صحابی، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا؟ ہاں لے گا۔ اب یہ گھبرایا پریشان، تو تمہیں کہاں کیوں پریشان ہو؟ قبرستان ہونے کی بات ہی 70 سال عمر ہو گئی، 80 برس عمر ہو گئی، کتنی نعمتیں استعمال کی آج تک یاد ہی نہیں، حساب کیا دیں گے؟ اچھا کیا مطلب سمجھے تم نعمت سے؟
اور یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں، کھانا پانی، گھر بار گاڑی لباس بیوی بچے سب نعمتیں خدا بندی. اچھا اماں کیا کہتے ہیں؟ کم سب کے نظر کی یہی تقریبا قرآن کی اس آیت کے بارے میں امام نے کہا اچھا یہ سب جانے نہیں ہوتا کس علاقے میں رہتے ہو تم؟ مولا فضل محلے میں کہا کہ یہ تم کریم ہو یا بخیل. اب بندوا ہٹ میں کسی سے پوچھا جائے تو یہ بات نہیں جمے گی. اب عرب کا ایک طریقہ ہے، صبح کا سلام الگ ہوتا ہے، دوپہر کا الگ ہوتا ہے، خاص بحثوں نے صبح کی سالم لکھی وغیرہ وغیرہ، یہ تعریفی کلمات ہیں لکھنؤ والا انداز ہے. امام نے ایک فکرہ فرمایا کہ تم بخیل ہو یا کریم، کنجوس ہو یا فیاض. یہ علامت تھی عربوں میں، بہت توجہ کیجیے گا، نتیجہ ہوتا ہے تمام. عربوں میں ایک علامت یہ تھی کہ جو لوگ اب اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سرائے نہیں ہوتے تھے، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر آئے کہاں ٹھہرے، تو جو لوگ بہت فیاض ہوتے تھے من جملہ ان میں سے پیغمبر اسلام کے دادا جناب ہاشم کے لیے بھی روایت نے فقرہ لکھا ہے کہ بہت سے ایسے افراد اس میں جناب ہاشم یہ لوگ کرتے کیا تھے، اپنے مکان کے اوپر ایک جھنڈا لگاتے تھے. یہ علامت ہوتی تھی کہ اگر کوئی مسافر ہے تو بے روک اس گھر میں آ جائے، کوئی پردیسی ہے کھانا یہاں مل جائے گا، ضرورت کا سامان یہاں مل جائے گا، ٹھہرنا ہے یہاں قیام کر سکتا ہے. یہ ہوتا تھا کرم کی علامت. یعنی ہر آدمی کا دروازہ تھوڑی نہ آ کر کے کھٹکھٹاتے تھے مسافر، اے بھیا ہم پردیس سے آئے، ہم کو مہمان رکھ لیجیے نا. علامت ہے تو ان کے گھر چلا گیا. توجہ کیجیے. امام نے اسی تناظر میں فقرہ پوچھا، یہ بتاؤ تم بخیل ہو یا کریم؟ اس نے کہا مولا کریم ہوں. کہا مہمان تمہارے یہاں آتے ہیں؟ بہت آتے ہیں. کہا مہمانوں کو ٹھہراتے اور ٹھہراتا ہوں. کتنے دن ٹھہرے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، جتنے دن ٹھہرنا چاہے. کچھ کھلاتے پلاتے ہو؟ مطلب کیسی بات کر رہے ہیں؟ مہمان جب آئے گا تو آدمی اس کے سامنے کچھ چائے ناشتہ تو رکھے گا ہی. کہا یہ آج تک ایسا کچھ کیا تم نے؟ بہت مہمان آئے ہوں گے اور گئے ہوں گے، کوئی رجسٹر بنایا تم نے؟ کیسا رجسٹر؟ کہا نہیں کچھ ایسا نہیں، مجھ سے پیسہ مت لو، ایسا کرو کہ اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ ایک رجسٹر بنا لو، اور جب تمہارا مہمان جانے لگے، توجہ کیجیے گا، مہمان جانے لگے تو تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک قلم اور رجسٹر لے کر کے، بھائی صاحب آپ 3 دن ہمارے یہاں تھے، آپ نے ناشتہ کیا ہے، کھانا کھایا ہے، رات کا کھانا کھایا ہے، شام کی چائے پی ہے وغیرہ وغیرہ، میں پیسہ نہیں مانگتا ہوں، آپ سے ایک حساب لکھا دیجیے کہ آپ نے اتنے دن میں کتنی روٹی کھائی ہے، کتنی بوٹی کھائی ہے، کتنے چاول کھائے، کتنا پانی پیا، کتنا فروٹ کھایا ہے، کتنا ڈرائی فروٹ. ایک حساب تو ان دنوں کو تمہارے پاس رجسٹر تو ہونا چاہیے کم سے کم کہ ابھی تک تم نے کتنے لوگوں کو کیا کیا کھلا دیا. اب ایمان کہتے جا رہے ہو یہ سب جھکائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیا بولا ہے اس میں؟ کہ مولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا ایک عزت دار انسان کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ اپنے گھر پہ، اپنے دسترخوان پہ کسی انسان کو چلنے والے کھلا کے کھائے گئے نمازوں کا اس سے حساب مانگے؟ بجائے سے ہی اس نے فقرہ کہا، امام کا چہرہ بگڑا. اے بھائی تم نے اپنے رب کو کیا سمجھا؟ تمہارے اندر اتنی غیرت ہے اور وہ خدا جو سب سے بڑا کریم ہے، تمہیں تو یہ پسند نہیں ہے، اور وہ یہ ممکن کیسے ہے کہ اپنے ہی بندوں کو اپنی رزق کھلا کر کے کھائے گئے دانوں کا حساب؟ ایسا بات ہے کیا چیز ممکن ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں، جناب پروردگار میں، بارگاہ رب العزت میں یہ سوء ظن ہے. اللہ کو تم نے پہچانا نہیں کتنا قریب. توجہ کیجیے، ممکن نہیں ہے چیز. تم سے تو دال روٹی کا حساب مانگے. توجہ. اب نتیجہ مزین تمام اب کا تھوڑا سا چہرہ صحیح ہو گیا. یہ تو کوئی ٹینشن تھی اتنے دن سے کتنی نعمتیں استعمال کی ہے یہ آدمی نے حساب کیا دیں گے. کم مگر مولا یہ بتائیے وہ جو آیت ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو آیت ہے ثم لتسألن عن النعیم، قیامت کے دن ہم نعمتوں کا حساب لیں گے. توجہ کیجیے گا. امام نے کہا کہ بس غلطی تم نے یہ کی کہ نعمتوں کی تعریف خود سمجھ لی. قرآن نے لفظ نعمت کہا ہے، یہ کب بتایا ہے کہ نعمت کا مطلب روٹی، نعمت کا مطلب چاول، نعمت کا مطلب گھر، نعمت کا مطلب بنگلہ، نعمت کا مطلب گاڑی، نعمت کا مطلب اولاد؟ تم نے کیسے سمجھا؟ تو مولا آپ ہی بتائیے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ اس کا پروردگار حساب لینے والا ہے. امام ایک فقرہ کہتے ہیں نحن انعام اللہ
تو ہماری ولایت کا حساب دیا جائے گا. یہ بتاؤ کہ یہ نمازیں تو پڑھ کے آئے ہو، یہ کس کی ولایت کے سائے میں پڑھ کے آئے ہو؟ روزے تو لائے ہو، یہ کس کی ولایت کے سائے میں رکھتے تھے؟ حج کرنے تو گئے تھے، کس کی ولایت کے سائے میں روزہ رکھا تھا؟ زکات تو دی تھی، مگر یہ حکم زکات کس سے دیا تھا؟ ہمارے نمائندے سے یا اپنے بنائے نمائندے سے؟ اور وہ کیجیے گا نحن انعام اللہ، سب سے بڑی نعمت الہی تو ہم ہیں. اور جو کیجیے گا گفتگو کو میں بہت بڑھا سکتا ہوں، لیکن بات ابھی سے تمجید کی منزل میں ہے. پھر اچھا عقلی نہیں ہے یہ چیز، وہ تم تک ہو گئی. عقلی نہیں ہے یہ چیز کہ جو سب سے بڑی نعمت ہو اس کے ہوتے ہوئے معمولی نعمتوں کا حساب دیا جائے. میرے صاحب آئے اور فقیر ہے، غریب ہے کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ چپل ٹوٹ گیا ہے، 2 روپے دیتے میں چپل ٹکا لیتا. میں نے 2 روپے نکالے اس کو دے دیے، اس کو چپل ٹکا دیا. پھر گلی میں چوراہے ملا کہ بھائی 1 روپیہ دیتے میں بیڑی خرید لیتا. میں نے 1 روپیہ دیا، اس نے بیڑی خرید لیا. دیتے رہے، دیتا رہا. ایک دن آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے لڑکی کی شادی ہے، کچھ مدد کر دیتے. 2 روپے سے تو کام نہیں چلے گا، 10-20,000 25-50,000 لاکھ کی بات ہے. میں 1 لاکھ روپے اٹھا کر اس کو دے دیا کہ آپ کی لڑکی کی شادی ہے، لیجیے. کچھ دن کے بعد ملاقات ہو گئی. سر رات میں نے پورا کرتا پڑا کہ بہت سی رقم ہماری آپ کے اوپر باقی ہے، ذرا دیجیے. لوگ گھبرائیے، کیا لینا چاہتے ہیں آپ؟ میں کیا مانگوں؟ وہ آپ کو یاد ہے 2 روپے آپ کو چپل ٹکانے کے لیے میں نے دیا تھا، 1 روپے میں نے آپ کو بیڑی پینے کے لیے دیا تھا، 5 روپے آپ کو چائے پینے کے لیے دیا تھا. جتنے لوگ دیکھیں گے کہیں گے یہ بیچارہ تو وہی ہے